بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ بھی اس طرح ہی مسکرا رہے ہوں گے جس طرح میں خوش باش ہوں، آپ بھی خوش ہوں گے۔ کیسا لگ رہا ہے یہ لاک ڈاؤن، جس کا نام ہم نے بڑا خوبصورت رکھا ہوا ہے، سیلف کوارنٹین۔ ہم انسان بڑے عجیب ہیں ناظرین کہ اپنے لیے بڑے خوبصورت نام چنتے ہیں، اصل میں ہم سیلف لاک ڈاؤن ہیں۔ اور یہ سیلف لاک ڈاؤن سے تھوڑا تلخ جملہ ہے۔ آپ کو کچھ یاد آیا ہوگا کہ دنیا کے ایک ایسا خطہ بھی ہے جو پچھلے 8 ماہ سے تقریباً اسے زبردستی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سے ضرور آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا کہ 20 دن کیسے گزرے گھر میں، جب کہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی زبردستی نہیں ہے، اپنی مرضی سے اپنے پیاروں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب تنگ ہیں۔ ذرا سوچئے ان بیچارے جو 8 ماہ سے زبردستی گھروں میں قید کیے ہوئے ہیں، ان بیماروں کا کیا حال ہوگا۔ بیماروں کو چھوڑیں، آپ صحت مند تندرست لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو 8 ماہ سے مناسب خوراک نہیں مل سکی۔ ان بچوں کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے بچے 20 دنوں سے گھر میں ہیں اور ہمیں لگ پتا گیا ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ ناظرین، ظلم جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ اور یہ ظلم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم پہ کرے یا غیر مسلم مسلمان پہ کرے یا مسلمان کسی مسلمان پر کرے۔ ظلم ظلم ہی ہے، جو کوئی بھی کرے، اور اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے، نتیجہ ضرور سامنے آتا ہے۔ اور آج دیکھیں پوری دنیا، دیکھیں کشمیریوں کی دعائیں آپ سمجھ لیں یا بد دعائیں سمجھ لیں، پوری دنیا میں وہ تمام لوگ جو جہاں کہیں بھی لاک ڈاؤن تھے، بند تھے، جبر کا شکار تھے، ان کی دعائیں سمجھ لیں آپ یا بد دعائیں سمجھ لیں، وہ قبول ہو گئی۔ آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور ہم ایک خمیازہ بھگت رہے ہیں اس زیادتی کا جس کا ہم خاموش رہ کے شکار ہوئے۔ ہم سب کو چاہیے تھا کہ ان انسانوں کے لیے کچھ تو آواز بلند کرتے، اگرچہ ہم نے آواز بلند کی ہے، لیکن پوری دنیا، آپ دیکھیں، غور کریں کہ پوری دنیا خاموش تھی۔ آج پتہ چلا ہے کس بھاؤ بکتی ہے، جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں 2-3 ماہ سے بند ہیں۔ آج پتہ چلا ہے کہ جب گھر میں آپ اپنی مرضی سے چاہے رہ لیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو ان بیچاروں کے بارے میں بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے ان فیصلہ گروں، ان قسمت سازوں، ان مقدر سازوں، ان شہنشاہوں بادشاہوں کے پاس آج وقت ہے کہ وہ سمجھ جائیں۔ سب سکون میں رہیں گے تو ہی ہم سکون میں رہیں گے۔ کشمیر کا امن بحال کر دیا جائے تو آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ یہ وبا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ کرونا وائرس اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ آپ کی جان ان سے چھوٹ جائے گی۔ آپ سے اللہ ویسے ہی اٹھا لیں گے، لیکن تب جب آپ لگائی ہوئی پابندیاں، آپ جب دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہو کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ رب جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سب کا رب ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ یہ اس کی موجودگی کا احساس ہے کہ آج وہ طاقتور، وہ دولت مند، وہ سرمایہ دار، وہ حکمران، وہ جو شہنشاہ بنے ہوئے تھے، وہ جو دنیا کے مقدر کا فیصلہ کر رہے تھے، آج ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، چونکہ ساری دنیا، میں اور آپ اسی کا شکار ہیں۔ تو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جہاں کہیں بھی کوئی انسان جو ظلم کا شکار ہے، جس کا حق ہم دبا رہے ہیں، اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ جینے کا حق سب کا ہے، زندگی کا حق سب کا ہے، عزت کا حق سب کا ہے، کمائی کا حق سب کا ہے، اور تعلیم کا حق سب کا ہے۔ اگر کہیں ہم یہ دبا رہے ہیں تو ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو اسی کا شکار آج ہم سب لوگ ہیں۔ دیکھیں، سب کچھ موجود ہے، فضائیں موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، بازار موجود ہیں، کھانا پینا ہر چیز موجود ہے، ہم پھر بھی پریشان ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ انسانوں کو تو ہم نے ضرور پریشان کیا ہے، اور ان کچھ پریشان انسانوں کی فریاد، ان کی داد رسی کے لیے اللہ رب کائنات موجود ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم سب کے پاس
हम ज़रूर समझें और सीखें इस मैसेज से कि हमें दुनिया का अमन बहाल रखना है। और अगर हम अपने अमल के ज़रिए दुनिया का अमन बहाल कर दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये अमन की बहाली हम सब के लिए होगी। हम सब पुरसकून रहेंगे अगर सब पुरसकून रहेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि कुछ लोग परेशान हों और सारी दुनिया पुरसकून हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमें अब इस फ़िलॉसफ़ी से निकल आना चाहिए कि किसी को दबा के हम खुश हो जाएं, किसी का नुकसान करके हम खुश हो जाएं। हमें दूसरों को खुशी दे के खुशी मिलेगी, दूसरों के लिए आसानी पैदा करके हमारे लिए आसानी पैदा होगी। तो उम्मीद है कि इस मैसेज को आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, खुद भी अमल करेंगे और दूसरों से भी अमल करवाने में जहां तक जिस हद तक मुमकिन हो सके आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो जो इसके बाद कि कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, बड़ी सादा सी तजावीज़ हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बहुत सारे और दोस्त भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए। मैं उन तमाम के काम को सराहता हूँ, वो तमाम के तमाम सैल्यूट के काबिल हैं, क्योंकि इस मायूसी के आलम में अगर कोई मस्बत काम कर रहा है तो वाकई सलाम के काबिल है और उसके काम को सराहा जाना चाहिए। वस्सलाम।